السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کو سال کے چند ایسے عزیز اور مقرب دن ملیں جن میں آپ ایک چھوٹا سا نیک عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین بن سکتے ہیں۔ ایک آپ کا سبحان اللہ کہنا، ایک آپ کا آنسو گرانا اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یہ ایک سچی توبہ ہے۔ اور انہی دنوں میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جس کا روزہ رکھنے سے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے دن ضائع کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی سمجھدار آدمی اس میں، کوئی بھی صاحب ایمان آدمی ان کو ضائع کرنا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ ذی الحجہ کے مبارک دن ہیں اور آج بھی گزر رہا ہے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب بھی ہمارے پاس چند لمحات قیمتی ہوتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کی خصوصی فضیلت بتائی ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اگر میں اور آپ اس میں عمل کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ترین کہلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اللہ کی راہ میں گیا اور پھر اس نے اپنی جان بھی نچھاور کر دی اور جو کچھ وہ لے کر گیا تھا وہ بھی سب اللہ کی راہ پہ قربان ہو گیا، اس مجاہد کے علاوہ۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو ہیں ان ایام میں خاص طور پر تکبیرات کا تحلیل یعنی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے، نکلتے تھے اور بابا سے بلند ان اذکار کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ فجر میں جس کے متعلق فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر وليال العشر، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے اور یہی ان کی عظمت کے لیے۔ اور سوچے جو ایام اللہ کو محبوب ہیں، اگر ہم انہیں محبوب بنا لیں، ان میں ایسے اعمال کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے محبوب ہو۔ میرے بھائیو، آج ذرا اپنے دل سے یہ سوال کریں، تقریباً 8 دن گزر چکے ہیں، ہم نے یہ دن کیسے گزارے؟ کیا ہم ان ایام میں ایسے اعمال کر پائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے؟ کیا ہم نے اللہ سے سچی توبہ کی؟ کبھی ایک دن بھی اللہ سے بات کی؟ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر گئی یا ہم ایسے ہی غفلت میں دن گزارتے گئے؟ کیا ہم نے قرآن کھولا، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑا، اللہ کے محبوب ترین دنوں میں اللہ کی محبوب کتاب کھولی؟ صحابہ کرام کا عمل ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جیسے کہ صحابہ کرام ان ایام میں بازاروں میں جاتے ہیں، تکبیرات و تحلیلات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی تاجر یا کوئی بھی کاروباری آدمی سیزن کے ایام میں غفلت نہیں برتتا، کیونکہ اگر ایک تاجر آدمی سیزن کے ایام میں غفلت برتے گا تو وہ نفع کیسے حاصل کرے گا، وہ اپنے کاروبار کو کیسے لوگوں تک پہنچا سکے گا؟ میں اور آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس یہ سیزن ہے، تو میں اور آپ کیسے اس میں غفلت کر سکتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ ابھی وقت ہمارے پاس بچا ہے، ابھی یوم عرفہ آنا باقی ہے، کل یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف، 1 سال جو گزشتہ ہم گزار چکے، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ تو کیا میں آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی جہنم سے آزادی نہیں ہے؟ کیا آپ کا میرا مقصد ہمیشہ یہ نہیں رہا کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ اتنا قیمتی دن تو ضرور اس میں خود بھی روزہ رکھیے اور اپنے اہل و عیال دوست احباب کو اس کی تلقین کیجیے کہ وہ روزہ کل کا روزہ ضرور بھی رکھے۔ پاکستان میں کل یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے اور یوم عرفہ بھی بنتا ہے۔ اور اس دن ایک خاص بات یہ ہے، یہ دعا کا دن ہے۔ حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں بڑا بھی چھوٹا بھی، بادشاہ بھی، غریب بھی، کسان بھی، ہر قسم کا آدمی اللہ کے حضور کھلے میدان میں جمع ہوتا ہے، کسی کی کوئی پہچان نہیں، صرف اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے۔ تو وہاں ان کو یہ حکم دیا گیا وہ دعا کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لیکن میں اور آپ اس دور میں ہمارے پاس موبائلز ہیں، لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں، جی میلز ہیں، ہم ان پر ایک پاسورڈ لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہماری ای میلز، ہمارا ڈیٹا محفوظ رہے، کوئی سے ہیک نہ کر سکے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہیکنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم اسپیشل پاسورڈ لگاتے ہیں تاکہ اس کو کسی بھی طرح سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایسا سیکورٹی پاسورڈ ہے کہ اگر ویسے بھی آپ اس کو اپنی زندگی میں لگائیں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے تو وہ ہر قسم کی ہیکنگ سے بچتا ہے، یعنی اس پر کسی قسم کا جادو نہیں کرتا۔ جادو کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ہیک کرے اپنے مطلب کے لیے استعمال، آپ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں، آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا اہتمام کیجیے۔ اور یہ ویسے بھی کل کا جو دن ہے اس میں یہ دعا کثرت سے کریں، اور اسی طرح آپ ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ اس دعا میں آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا الہ العالمین مجھے بہترین دنیا بھی عنایت کر، اللہ مجھے بہترین آخرت بھی عنایت کر۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی یہ نہیں کہتا، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بھائی اللہ والا ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کو دھتکار دو، دور پھینکو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ ایک اللہ کے نبی ہے، وہ کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر، اور مجھے تو ایسی بادشاہت چاہیے کہ وہ میرے بعد کسی کو مت دینا، اور اللہ نے دی، اللہ نے منع نہیں کیا، برا نہیں جانا۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ کل کا دن ہے، دعا کا دن ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کے مسائل اٹھے ہوئے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ سے روزے کی حالت میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ روزہ قبول فرمائے ہم سے بھی، اور کثرت سے اس میں استغفار پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، کام کاج کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ لمحات ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کبھی کبھی دو دو تین تین مہینے ایسے گزرتے تھے کہ آگ نہیں جلتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کی ہو۔ تو بھی قربانی بہت ایک عظیم عمل ہے۔